إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے اور ہمارا معبود برحق ہے. اور بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور اللہ کے رسول کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ کے اولاد پر اور ہر اس نیک آدمی پہ جس نے دین اسلام کے لیے ذرہ برابر بھی قربانی دی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار قسم کے مظاہر تخلیق کیے ہیں، پیدا کیے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں زبانوں کا اختلاف رکھا ہے، مختلف زبانوں والے لوگ پیدا کیے ہیں. کہیں اللہ رب العزت نے مختلف رنگ اور نسل والے لوگ پیدا کیے ہیں، رنگوں میں اختلاف رکھا ہے، نسلوں میں اختلاف رکھا ہے. پھر خاندان اور قبیلوں کے اندر انسانوں کو بانٹ دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایام کو بھی تقسیم کیا، مہینوں کو تقسیم کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے موسم کو بھی تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر سال میں 4 موسم رکھے ہیں. اور انہی مواسم کے اندر ایک موسم سرما ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے: اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے، آگ نے شکایت کی اللہ رب العزت کے سامنے کہ اے میرے رب، ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے. یعنی اتنی گرمی ہو گئی ہے، اتنی آگ بھڑک گئی ہے کہ اب آگ بھی آگ کو کھانے لگی ہے، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی اور فرمایا: فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. ایک سانس اس کا سردی ہے اور ایک سانس گرمی ہے. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، وہ اسی کا سبب ہے. تو یہ سبب ہے گرمی کے موسم کا اور سردی کے موسم کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا. اسی طرح بے شمار احادیث میں موسم سرما کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشتاء ربیع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. سنن کبریٰ بیہقی اور مسند احمد میں روایت ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن بندے کے لیے بہار کا موسم ہے، یعنی اس کے لیے بڑا خوبصورت موسم ہے، ایک اعتبار سے اسے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے قصر نہارہ فصام کہ سردی کے موسم کا دن چھوٹا ہوتا ہے تاکہ مومن بندہ اس میں روزہ رکھ سکے، وطال لیلہ فقام اور سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تاکہ مومن بندہ رات میں قیام کر سکے، اٹھ سکے۔ اسی طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے الشتاء غنیمت العابدین کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے لوٹنے کا موسم ہے، غنیمت کا موسم ہے، یعنی اس کے دن میں روزے رکھو، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور رات کو قیام کرو، رات لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے عبید ابن عمیر رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں كان يقال اذا جاء الشتاء يا اهل القرآن طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا۔ صحابہ کرام کے دور میں جب سردی کا موسم آتا، صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں، تو یہ کہا جاتا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن پڑھنے والو، طال اللیل لصلاتکم تمہارے ان نمازوں کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے، وقصر النہار لصیامکم اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے، فاغتنموا لہذا تم اسے غنیمت سمجھو، اس دن کے اندر روزے رکھو اور رات کو لمبا قیام کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لو۔ تو یہ سردی کے موسم کی فضیلتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی، اور صحابہ کے دور میں بھی ان فضیلتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سردی کے موسم میں دن کے وقت روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جتنا کوئی کوشش کر سکتا ہے روزہ رکھے، اور رات کے وقت قیام کریں، کیونکہ راتیں بہت لمبی ہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ رات کا قیام کے لیے ضرور نکالیں۔ موسم سرما کے حوالے سے بے شمار مسائل ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، جن کا تعلق وضو سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، اور ہمارے لباس سے بھی ہے۔ بعض حدیث میں وضو کے متعلق خاص کر کے موسم سرما کے ساتھ جوڑ کر مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سردی کے موسم میں وضو کرنے کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشقت اور ناگواری، یعنی مشکل حالت میں، مشقت کے اندر، مشقت ہونے کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کی حالت میں، مشکل حالت میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ غلطیاں گناہوں کو معافی کا سبب بنتا ہے اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کا سردی سے تعلق یہ ہے کہ سردی کے دوران وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اگر ٹھنڈے پانی کے باوجود کوئی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پانی کو جسم کے ہر حصے پہ اچھے طریقے سے پہنچاتا ہے اور مل مل کے وضو کرتا ہے، تین مرتبہ وضو کرتا، ہر اعضاء کو، وضو والے اعضاء کو دھوتا ہے، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹھنڈے پانی کی مشکل کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد کی طرف کثرت کے ساتھ قدم کو بڑھانا، جلدی کرتے ہوئے شوق کے ساتھ مسجد کی طرف جانا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز گزرتے ہی دوسری نماز کا انتظار کرنا شروع کر دینا۔ یہ تین کام ایسے ہیں جن سے بندے کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو مشقت میں وضو کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا، یعنی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح مسجد کی طرف لپک کے جانا، بھاگ کر جانا، پورے شوق اور رغبت کے ساتھ جانا، یہ بھی درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک نماز ختم ہوتی ہے اور نمازی بندے کی کیا حالت ہوتی ہے کہ اگلی نماز کب آنی ہے، جس کے اندر اتنا شوق ہو کہ ایک نماز ابھی ختم ہوئی ہے، اگلی نماز کا انتظار کرنے لگ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ سردی کے موسم میں وضو کرتے ہوئے بعض اوقات کوئی جسم کے وہ حصہ جس پہ پانی بہانا ضروری ہے وہ سوکھا رہ جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طویل واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے اور اللہ کے رسول سفر کے دوران ہم سے کچھ فاصلے پہ پیچھے تھے اور ہم صحابہ آگے تھے۔ تو کسی جگہ پہ جا کے رکے اور عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا، اور اس جلدی میں بعض لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں۔ تو پیچھے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں سوکھی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ یہ جملہ 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ وہ ایڑیاں جو سوکھی رہ گئی ہیں ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے آگ کی وعید سنائی کہ یہ آگ میں جائیں گی۔ تو اس لیے سردی کے دوران وضو کرتے ہوئے اتنی جلد بازی کے اندر وضو نہیں کرنا، پانی ٹھنڈا ہے بے شک لیکن اتنے اطمینان سے وضو کرنا ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، کوئی جگہ سوکھی ہوئی نہ رہ جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران 3 مرتبہ ہر حصے کو دھونے کا حکم دیا، تو 2 مرتبہ بھی اجازت ہے، 1 مرتبہ بھی اجازت ہے۔ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہو تو شریعت کے اندر یہ رخصت موجود ہے کہ ضروری نہیں کوئی اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہوئے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ منہ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کرے۔ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہو تو 1 مرتبہ بھی یہ سارے اعضاء دھونا اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی جسم کے ہر وضو والے اعضاء میں سے ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ تو اس کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں، اللہ کے رسول نے جو رخصت ہمیں دی اس رخصت کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پہ لگا ہوا پانی صاف بھی کیا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، كان لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ ينشف بها بعد الوضوء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال تھا، ایک کپڑا تھا، خرقہ جسے تولیہ یا رومال کا نام دیا جا سکتا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد استعمال کرتے اور اپنے جسم کے جو وضو والے اعضاء تھے ان کو صاف کیا کرتے، سکھایا کرتے تھے۔ تو وضو کے بعد کسی تولیے کا، کسی ٹیشو وغیرہ کا استعمال کرنا اس جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر سردی لگ رہی ہو تو پانی دور کرنے کے لیے جو باقی رہ جاتا ہے جسم پہ اس کے لیے تولیہ وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ سخت سردی ہو، اتنی زیادہ شدید سردی ہو کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ پانی استعمال کرنے سے، خاص کر کے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور آدمی ہے کہ جسے
بیماری لاحق ہو سکتی ہے، بیماری لگ سکتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ بہت زیادہ سردی میں ٹھنڈا پانی جو نقصان دہ ہو صحت کو، تو پانی استعمال کرنے کی بجائے، وضو کی بجائے اس کی جگہ تیمم کر لے۔ اور تیمم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا حکم نازل فرمایا ہے، سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے، سورہ نساء میں بھی موجود ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ پانی نہ ملے تو مٹی کا استعمال کر کے وضو کی جگہ یا غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں اور پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیمم کے مختلف اسباب ہیں، کبھی تیمم کیا جاتا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے پانی ہے لیکن شدید ٹھنڈا ہے، جان کو نقصان پہنچ رہا ہے، صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں پانی کے ہونے کے باوجود بھی وضو چھوڑ کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی پہ غسل واجب ہے تو غسل چھوڑ کر تیمم کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں جب اتنا شدید پانی ٹھنڈا ہو کہ جان کو نقصان کا خدشہ ہو۔ اور تیمم کیا ہے؟ مٹی کا استعمال کرنا ہے، مٹی کا استعمال کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا آسان طریقہ بیان فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر مارو، رکھو، اور ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کے اوپر پھونک مارو تاکہ جو زیادہ مٹی لگی ہے وہ اتر جائے، اور پھر اپنے چہرے پہ پھیر لو، اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پہ پھیرو، اور پھر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پہ پھیرو، تو یہ تیمم پورا ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے اوپر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں، کوہنیوں تک مٹی لگانے کی ضرورت نہیں، یا مٹی ہاتھوں کو لگا کے سر کا مسح کرنا یا کانوں کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا طریقہ تیمم کرنے کا صحابہ اکرام کو سکھایا۔ اور ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک صحابی مٹی کے اندر اپنے آپ کو، پورے جسم کو پھیر رہے تھے، مٹی کے اندر لیٹ کر پورے جسم کے اوپر مٹی لگا رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے شاید تیمم کرتے ہو پورے جسم پہ مٹی لگانا ضروری ہے۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ مار اور اس کے اوپر پھونک مار، اور پھر چہرے پہ پھیر اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر پھیر، تو یہ اتنا کافی ہے، تیمم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیمم غسل کی نیابت میں بھی کر سکتے ہیں اور وضو کی جگہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے کسی پہ غسل واجب ہے اور پانی نہیں، یا پانی بہت ٹھنڈا ہے جو جان لیوا ہے صحت کے لیے، تو اس کی جگہ، غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں، اسی طرح وضو کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہ خرج لحاجته فاتبعه المغیرہ بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے نکلے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پانی کا برتن اٹھائے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تاکہ اللہ کے رسول کی ضرورت کے وقت انہیں دے سکیں۔ تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْن، پاؤں دھونے کی بجائے خفین کے اوپر مسح کیا۔ اور خفین کسے کہتے ہیں؟ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں انہیں خفین کہا جاتا ہے۔ اور اس پہ مسح اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اسے بار بار اتارنا باعث مشقت ہے، باعث تکلیف ہے، تو اس لیے اگر کسی نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہیں اور دوبارہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ اور موزوں کے اوپر مسح کرنے کی جو حکمت ہے، جو علت ہے، وہ یہ ہے کہ اسے اتارنا مشکل ہے بار بار، تو مشقت سے بچنے کے لیے سہولت دی گئی ہے۔ اور یہی مشقت اگر جرابیں، جو کپڑے کی جرابیں ہیں، ان میں بھی پیش آئے گی تو موزوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا جائے گا، تو جرابوں کے اوپر بھی مسح
کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہی وجہ، وہی سبب اور وہی علت پائی جاتی ہے جو موزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑوں کے موزے پہ مسح کیا، اسی طرح جرابوں کے اوپر مسح کیا جائے گا، مسح کرنا چاہیے، اس کی رخصت شریعت کی روح سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار باتیں گرمی اور سردی کے حوالے سے نماز کے دوران بیان کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بندے کو منہ لپیٹ کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو نماز کے دوران اپنا منہ نہیں لپیٹنا۔ اگر کسی کو سردی لگ رہی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، تو پورے جسم کے اوپر کپڑا تو لے سکتا ہے، لیکن اپنا منہ خالی کرنا نماز کے دوران ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا۔ اسی طرح کوئی چادر وغیرہ لینا یا کوئی رومال وغیرہ کندھے کے اوپر رکھنا جو لٹک رہا ہو، تو اس سے بھی نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران سدل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور سدل کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے مطابق سدل کہتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے اوپر کپڑا رکھنا اور جو لٹک رہا ہو، ایسا کپڑا جو کندھوں کے اوپر رکھا جائے اور لٹک رہا ہو، اسے سدل کہتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں، بلکہ آج تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ تکبر کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کندھے کے اوپر چادر لٹکاتے ہیں بڑے تکبرانہ انداز میں۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ بھی، بڑے بڑے امیر لوگ بھی چادریں لٹکایا کرتے تھے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قارون کے متعلق قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی آیا ہے، جو تکبر کرتے ہوئے چادر لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ تو جب کوئی ضرورت کے وقت سردی کی وجہ سے چادر پہنے تو اس طرح نہ لٹکائے کہ نماز کے دوران اس کی چادر لٹک رہی ہو، تو چادر وغیرہ اتار دینی چاہیے اگر وہ چادر لٹک رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور کوئی بھی ایسا کپڑا جو سردی کی وجہ سے لیا یا کسی وجہ سے بھی لیا ہے جو ہمارے ٹخنوں سے نیچے اتر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ جو کعبین سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا، وہ حصہ آگ کے اندر جائے گا۔ تو ٹخنوں سے نیچے چادر وغیرہ لے جانا یہ شرعاً حرام ہے، نماز میں بھی حرام ہے، اور نماز سے ہٹ کے، نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں، ہر حالت میں حرام ہے۔ ٹخنوں کو ننگا رکھنا ضروری ہے، اور ننگا رکھنے سے مراد اگر کوئی جرابیں پہنتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اوپر سے کوئی کپڑا وغیرہ لٹکانا یا شلوار وغیرہ لٹکانا یہ صرف نماز میں ہی حرام نہیں، بلکہ ہر حالت میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا جانا حرام کیا گیا ہے۔ سخت سردی کے وقت اگر بارش ہو رہی ہو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے دوران نماز کو جمع کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ ظہر کو عصر کے ساتھ، یا ظہر کے ساتھ عصر کو، مغرب کو عشاء کے ساتھ، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ میدان عرفات اور مزدلفہ جہاں حج ہوتا ہے، حج کے دوران میدان عرفات اور مزدلفہ میں جایا جاتا ہے، یا عام سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا، ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کے پڑھا، اور مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اذان ہوئی اور اعلان کیا گیا، الا صلوا فی الرحال، آگاہ رہو، اپنی اپنی جگہوں کے اندر نماز پڑھ لو، اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ لو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمیں اب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ مؤذن اذان کے بعد یہ بھی کہے،
آگاہ رہو، اپنی اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ لو۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں آتی ہے فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، یہ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب رات بہت زیادہ شدید ٹھنڈی ہو، کہ جب مسجد میں کوئی نہ جا سکتا ہو، مسجد میں جانا مشکل ہو جائے، یا بہت زیادہ شدید بارش ہو رہی ہو، تو اس وقت جو جس جگہ پہ ہے، کوئی اپنے دفتر میں ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، تو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح آگ کے سامنے نماز پڑھنے کے بارے میں بے شمار مسائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ آگ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آگ کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ضرورت کے وقت نماز پڑھنے میں آگ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ لیکن عام حالات میں آگ کو سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ مجوسیوں سے مشابہت ہوتی ہے جو آگ کے پجاری ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاص وقت ہے، جیسے سردیوں کا وقت ہے، کسی نے ہیٹر لگایا ہوا ہے اور سامنے پڑا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی اور فرمایا اریت النار فلم ار منظرا کالیوم قط افظع، مجھے آگ دکھائی گئی اور اتنا بھیانک منظر میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت، اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ نے قیام کے دوران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے دوران کوئی چیز پکڑی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے کو ہٹ کے آ گئے۔ اور اس کے بارے میں وضاحت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور روایت میں فرمایا عرضت علی النار وانا اصلی، میرے سامنے آگ پیش کی گئی جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ کا منظر نماز کے دوران دکھایا گیا اور سامنے دکھایا گیا۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی ضرورت کے وقت کوئی ہیٹر وغیرہ سامنے پڑا ہو تو تب اسے سامنے رکھ کے نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی ایک طرف کر کے رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھے چند نماز کے حوالے سے مسائل۔ اسی طرح لباس کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہیں جو سردیوں میں ہمیں خاص کر کے احتیاط کرنی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ خصف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ، ایک شخص اپنا ازار تکبر کی وجہ سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے، اپنا تہبند زمین پہ گھسیٹ کر چلتا ہے، خصف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے تکبر کرتے ہوئے کوئی لمبی چادریں لے اور وہ زمین کے اوپر لگ رہی ہوں، لٹک رہی ہوں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے کہ زمین میں وہ دھنس گیا ہے اور قیامت تک زمین کے اندر جاتا رہے گا۔ تو اس لیے اپنے کپڑوں کی حفاظت فرمانی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رہیں۔ موسم سرما میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موسم سرما میں کون سے ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کوئی بھی موسم آتا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، تو یہ موسم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ کبھی بھی کسی موسم کو برا بھلا کہنا جائز نہیں۔ کبھی کوئی غصے میں آ کے کسی کو زیادہ سردی لگ جائے، موسم کو برا بھلا کہنے لگ جائے، ہوا کو گالی دینے لگ جائے، موسم کو گالی دینے لگ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا۔ ایک حدیث قرآن پاک کی آیت کریمہ سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس سے تم نفرت کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر والی ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر والی ہو، وَاللَّهُ
یعلم انتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور تم بہتر نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ تو کبھی بھی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کسی کو شر اور خیر والا نہیں کہنا، کسی کو برا اور اچھا نہیں کہنا، کیونکہ یہ موسم، یہ ایام، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ سال، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم اور اس کی دین کو برا بلا نہیں کہنا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، یعنی میں زمانے کو لانے والا ہوں، میں زمانے کو پھیرنے والا ہوں، کبھی سردی لاتا ہوں، کبھی گرمی لاتا ہوں۔ بِيَدِ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ تمام امور یہ میرے اختیار میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں، لہذا کسی بھی زمانے کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی موسم کو ہم گالی نہیں دے سکتے، برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ تو بعض لوگ بولتے ہیں یہ موسم ہی بڑا منحوس ہے، یہ دن بڑا منحوس ہے میرے لیے، تو کوئی دن منحوس نہیں، اور دن کو برا بلا کہنا، دن کو گالی دینا یا کسی وقت کو یا کسی موسم کو گالی دینا حرام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا ہے، کبھی دن لاتا ہے، کبھی رات لاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان کے اندر یہ دن اور رات کے بدلنے میں، دن اور رات کے اختلاف میں عقل مند بندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ غور و فکر کرو۔ کیسے غور و فکر کرو؟ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو ہمیشہ کے لیے چلا دے اور رات نہ آئے تو سوچیں ہماری حالت کیسی ہوگی، اور اگر رات کو اللہ رب العزت چلا دے اور دن نہ آئے تو سو کر آرام کر کے کتنا بندہ آرام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، رات بنایا، اس پہ غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند بندہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے بنایا ہے کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز حکمت اور کسی مقصد کے تحت پیدا فرمائی ہے۔ اور ایک سورہ مبارکہ سورہ نبأ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش بنایا ہے اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ دن کو معاش بنایا تاکہ تم کمائی کر سکو، محنت کر سکو، روزی روٹی کے لیے نکل سکو، کما سکو، یہ معاش کا وقت ہے دن۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے کہ رات آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، جس نے آرام کرنا ہے وہ آرام کرے۔ اور بے شمار ایسے کام ہیں جو انسان کے بہت زیادہ پرسنل خاص کام ہوتے ہیں، وہ کام کے لیے رات کو اللہ رب العزت نے لباس بنا دیا ہے۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو یہ دنوں کو لانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موسموں کو لانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سال کے جتنے مہینے میں ان مہینوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو بجائے اس کے ان کو برا بلا کہنے کے، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقل مند بندے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، یہ اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سہارے کے پیدا کیے، جس کا کوئی سہارا نہیں، ہمارے اوپر اگر گر جائیں تو کوئی روکنے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر سہارے کے اتنے بڑے بڑے آسمانوں پہ آسمان، 7 آسمان پیدا فرمائے اور اتنی بڑی زمین پیدا فرمائی۔ واختلاف اللیل والنہار، رات پیدا کی، دن پیدا کیا۔ لآیات لأولی الالباب، ان زمین اور آسمانوں میں اور رات اور دن کے اختلاف میں لآیات نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ تو عقل مند بندہ وہ ہے جو اس کے اوپر غور و فکر کریں، کبھی باہر نکلیں اور گردن اوپر کی طرف اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو بندے کو رعب دل کے اندر آئے گا، ڈر محسوس ہوگا کہ کیسی ایک چیز ہے، آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ ہمارے اوپر گر نہ جائے،
کیسے آسمان اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے بغیر کسی عمود کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نشانیاں بنائی ہیں کہ ان کو دیکھو، ان پہ غور و فکر کرو۔ اور آگے فرمایا عقل مند وہ ہیں جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوتے ہوئے، وقعوداً بیٹھتے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور پھر بھی آسمانوں کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا کچھ باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو یہ موسم، یہ دن رات، سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور و فکر کریں تو بندے کے اندر سے تکبر اور غرور ختم ہوتا ہے۔ بندہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کاریگر سمجھتا ہے، بڑا ذہین اور بڑا دانشور سمجھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے اوپر بندہ غور کرتا ہے تو پھر بندہ بندے کی تعریفیں نہیں کرتا، پھر بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے اور اتنا بڑا کائنات کا نظام چلایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة۔ جیسے کہ سردی کا موسم ہے، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، جنہوں نے کپڑے پورے پہنے ہوتے ہیں، ایک نہیں ایک دو تین چار کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے سردی سے گھوم پھر رہے ہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے ہی کم تنگی کے حالات میں ہوتے ہیں، جن کے پاس ویسے ہی اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں ایسے حالات میں سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ان ایام میں، ان سردی کے مواسم میں یا اس قسم کے کسی مشکل وقت میں جن کے پاس سہولت نہیں، تو ان کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھنا چاہیے اور ہر وقت ان کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی مومن آدمی سے دنیا کی کوئی سختی دور کرے، کسی دوسرے مسلمان بندے کی سختی کو دور کرے، اس کی مدد کرے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرمائے گا۔ تو جو کسی اور کی مدد کرے گا، جو کسی اور غریب کی مدد کرے گا، کسی بھی شکل میں مدد کرے گا، کسی کی تنگی دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیاں جو بہت بڑی ہیں دنیا کی تنگیوں سے، ان تنگیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنا
کوئی ایسا کام کرنا، بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے کہ جس سے میں اپنا کام کر رہا ہوں اور میرے کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی کسی کے گھر کے اوپر پائپ لگا ہے اور وہ پائپ باہر روڈ پہ نکال دیتا ہے اور اس میں سارا پانی پھینک دیتا ہے اور نیچے چلنے والے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا یہ پائپ باہر نکالنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو بھی دیکھنا ہے۔ میرے فائدے سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آگ کا عذاب تیار کیا ہے، گرم عذاب، اسی طرح قیامت کے دن جہنم میں ٹھنڈا عذاب بھی ہوگا۔ جس طرح گرمی کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگ کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی، جس میں جہنم کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی جو دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کی ٹھنڈ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن جو ٹھنڈ والا عذاب ہوگا وہ کتنا زیادہ شدید ہوگا، اور اس وقت جس کو عذاب ملے گا اس کو کوئی کوٹ پہننے کو نہیں ملے گا، کوئی جیکٹ پہننے کو نہیں ملے گی، کوئی سر کے اوپر ٹوپی پہننے کو نہیں ملے گی کہ جس سے وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے بتائے ہوئے عذابوں کو پڑھ کر ان سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے، اور ہر کام سے بچائے جو ہمیں آگ اور جہنم سے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ چند اعلانات ہیں۔ نہایت صدمے کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ حاجی محمد بوٹا صاحب جو رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ 4 بجے عصر کی نماز کے بعد بیری والے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ 4 بجے عصر کی نماز کے بعد بیری والے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ حاجی محمد بوٹا صاحب جو رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک نوید قادر صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا آنکھوں کا آپریشن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان کے بیٹے کی آنکھوں کا آپریشن کامیاب فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ نے کہا کہ ان کے بیٹے کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خطرناک مرض سے انہیں جلد سے جلد شفا یابی عطا فرمائے، انہیں نجات عطا فرمائے، اور انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے کو ان کے لیے ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو وفات پا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو کمیاں بیشیاں جو کمیاں کوتاہیاں ان سے ہو گئیں یا اللہ تمام لوگوں کی کمیوں کوتاہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو ان کے باقیات ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔